آخرت میں ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. آپ اور میں بالغ ایک ہی ٹائم پہ پائے گئے تھے اور وہاں پہ بچیاں مر گئی تھیں. آپ اور میں نہیں بچنے والے. میں نے خالی بول دیا آپ کو. یہ جملے آپ کو آخرت والے دن یاد آئیں گے, اللہ نہ کرے. اگر ابھی بھی ہم نے کچھ نہ کیا تو we have to mobilize ourselves, put pressure on this government کہ بیٹا کچھ کر. اگر یہ کام بھی نہ کر سکے ہم, تب ہم سے سوال وہی ہونا ہے جو اسرائیلیوں سے سوال. انہوں نے گولی چلائی تھی, ہم نے گولی چلوائی تھی. I am so hurt کہ آپ نے اس بات پہ تالیاں بجائی. You think this is something جو کہ اس پہ آپ تالیاں بجائی. اور کتنی عمر ہے نا انسان کی, I don't know, کیا پتا 5 سال 10 سال, کیا پتا کل. I'm not gonna be here. وہ دن آپ نے یاد کرنا ہے, اللہ کی قسم وہ دن آنا ہے کہ جس دن ایک مٹی کے میدان میں سارے ہم نے کھڑے ہونا ہے. میرے اپنے کرتوت ایسے نہیں ہے, ایسے کوئی کارنامے نہیں ہے میرے کہ میں اس پہ بچ جاتا ہوں. اور اب فلسطین کی بچیاں اور بچے سائڈ پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے تو بچ کے دکھا. تے کرتوت تو بات کی بات ہے, تو اب ہم سے بچ کے دکھا. جتنی سیرہ میں نے پڑھی ہے اس میں بھی وہ والے معاملات ہیں جس میں عورتیں ایکٹیو تھیں اپنے معاشرے میں. پردہ کبھی بھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا نبی اسلام کے معاشرے میں پردے کے اوپر کوئی کمپرومائز ہو. یہاں تک کہ ایک وقت میں ایک یہودی نے نبی اسلام کے ٹائم کے اوپر, یہودی نے ایک ہماری بچی کا حجاب ابایا کا نا, جو پیر کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ زمین کیل ٹھوک دی اس کے اوپر. بنو نذیر کا یہودی تھا یا بنو کینوکا کا تھا. وہ کھڑی ہوئی تو اس کا ابایا اتر گیا. نبی اسلام نے پوری فوج کشی کی یہودیوں کے اوپر, 60 دن کا کے لیے محصور کر دیا وہ, اور پھر کہا کہ سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کے بھاگو گے, ورنہ تو مار دینا تھا. مگر سزا سخت ہوئی. اتنی کڑی قسم کی سزا ہے کہ پوری مدینہ کو موبلائز کر کے نبی اسلام نے فوج کشی کی ہے. کیوں؟ ہماری بچی کا حجاب اتارا. ایک وہ بھی شرارت اتارا تو اس نے کوئی ایسی زبردستی نہیں اتارا تھا, اس نے اپنی طرف سے پریکٹیکل جوک کیا تھا. تو حجاب اتنی بڑی ریکگنیشن ہے ایک اسلام کی, تو اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور جو گھر والے لڑکیوں کی زبردستی شادی کرواتے تھے چھوٹی عمر میں, کہ بس لڑکی, ابھی دیکھیں نا, اگر آپ زیادہ تر میجورٹی میں مائنڈ سیٹ دیکھیں, جب بھی زبردستی کا لفظ آئے گا وہ نکاح نہیں ہے, وہ نکاح نہیں ہے, کیونکہ لڑکی اور لڑکے دونوں کی پسند اور رضامندی سے شادی ہوتی ہے. بالکل. اگر وہ قبول نہیں کری اور زبردستی ہے تو وہ قبولیت ہے ہی نہیں نا. بالکل صحیح بات. تو یہ تو کلیئر ہو گیا. احتیاط رکھیں. یہ ان مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان سے میں بات کر رہا ہوں جن کو اللہ کا ڈر ہے. وہ بیٹی کو پریشر ڈالیں گے. بیٹی پریشر میں تو اگر مان رہی ہے, اس کو ڈیوریس بولتے ہیں. Any kind of contract under duress is not a contract. That's not legally correct. اسلام میں بھی یہی, اسلام نے یہ سکھایا ہم سب کو کہ اگر آپ نے کسی پر زبردستی تلوار لٹکائی ہوئی اور اس نے ہاں بھی بول دیا تو وہ ہاں اصل میں ہاں نہیں ہے اس کی. تو کسی بھی قسم کی تلوار نہیں لٹکا سکتے, اس کو بلیک میل نہیں کر سکتے کہ وہ ہاں بول دیں. اور بات کی بعد میں دیکھیں گے, بعد پھر اصلی والی بات میں دیکھیں گے ہم, آخرت والی بات میں. وہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت کیا گیا آپ نے. میں مفتی نہیں ہوں, میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں. اگر آپ کسی ذی شعور مفتی سے فتویٰ لیں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ یہ اس میں تو لڑکی کی رضامندی تھی نہیں, اسے زبردستی ہوئی اس کے ساتھ بغیر رضامندی کے. Shame on them. Shame on anyone who does not know about this and shame on anyone who endorses this. وہاں پہ وہ گولیاں بھر کے چیمبر میں ہمارے بچے مار رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کا بزنس چل رہا ہے. لعنت ایسے بزنس پہ, لعنت ایسے رزق پہ, لعنت ایسی سوچ پہ جو سوچے کہ رزق کسی اور سے آتا ہے سوائے اللہ کے. آپ کو اصلی رسپانسبلٹی پتہ نہیں ہے اور سوچ رہے ہیں کہ کے ایف سی سے پیسے آ رہے ہیں. وہ نہیں ہو جس طرح وہ ٹرینڈ چلتا ہے, میکڈونلڈ کی نوکری چھوڑو گے تو ان کی نوکری چلی جائے گی. لعنت ہے ایسے نوکری پہ. مطلب خود سوچیں, اسرائیل کی ایمبیسی لگی, یہ لوگ بیٹھ کے ان کی ایمبیسی میں نا اسٹینو کی جاب بھی کر رہے ہوں گے بیٹھ کے, ہمارے تو رسک لگا ہوا. My father died when I was 21. 21 سال میں میں نے ایک دفعہ بھی اپنے ماں باپ کی لڑائی نہیں دیکھی. میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا, یہ احمد فراز صاحب اور بڑے شعراء آتے تھے گھر پہ, تو میری امی نے کچن میں شاید کوئی چیز ڈیلے کر دی کھانے میں. اچانک میرے ابا جی کا میں نے وہ سین دیکھا کہ جس میں انہوں نے امی کو ڈانٹا. انہوں نے پنجابی میں کہا, میں نہیں چاہتا کہ ان کی مہمان نوازی میں کہیں سے بھی کوئی کمی آئے. ہم نے بھی نہیں نوٹس کیا کیونکہ وہ اس طرح کی ڈانٹ نہیں تھی کہ جو ہم نوٹس کرتے. ٹھیک ہے, مگر اگلے دن صبح کیا واقعہ ہوا, ہم تینوں بھائیوں کو ابا جی نے بیڈ روم میں بلایا ہوا تھا, ہم کھڑے ہوئے تھے. اب امی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی, ابا جی کھڑے ہوئے تھے, اور ابا جی نے ہمیں بلایا, کہا میں نے تم لوگوں کے سامنے تمہاری ماں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کی ہے,
اس لیے تم لوگوں کے سامنے ہی تمہاری ماں سے معافی مانگوں گا. یہ بہت ضروری ہے. باپ سکھاتا ہے کہ عورت کی کیا عزت ہے, ماں نہیں سکھاتی عورت کی عزت کیا ہے. باپ سکھاتا بیویوں کے ساتھ کیسے ٹریٹمنٹ کرنی ہے, ماں ہی نہیں سکھا سکتی. اس دن کے بعد ہم تینوں ہل گئے ہوئے تھے کہ بھئی یہ تو معاملہ کسی اور طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے, کچھ چیز کیجول نہیں ہے. دس از ویری ویری بگ. نبی علیہ السلام نے کہا جب کائنات نہیں بنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے صرف جبرائیل امین کو بنایا اور اسے کہا کہ جا کے دیکھ میں نے جنت اور دوزخ بنائی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تک کوئی بھی نہیں بنا ہوا, جبرائیل امین اور اللہ تعالیٰ کا ڈالا ہو گئے. اور جنت کے دیکھنے کے بعد جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ادھر کون نہیں آنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا راستہ دیکھو. جب جبرائیل امین نے راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ادھر کون آ سکتا ہے اب, who is going to come to heaven, because اس کا راستہ اتنا کٹھن ہے. اور پھر دوزخ دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ ادھر کون آنا چاہے گا, یہ کیا جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی انسان ایسا بھی ادھر آنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا راستہ دیکھ. اور راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے جبرائیل امین نے کہا کہ یا اللہ ادھر سے کون بچ سکتا ہے. ایسی ایسی عیاشی, ایسی ایسی ڈیلوژن, ایسی ایسی سلپری معاملات, اتنی زیادہ مزے اس کے راستے میں, کیوں کوئی کیسے کوئی بچے گا ادھر سے. This was the first thing that sets the purpose of every Muslim. ہر بچے کو اس حدیث سے پرورش شروع کریں کہ اصل میں کہانی کیا ہے, اور تب پتہ چلے گا کہ بچے کو پتہ چلے گا. کروڑوں کی بات کر رہے ہو, رک جاؤ, اس کا استعمال تو بتاؤ مجھے. اگر میرا اس کا استعمال ہی کوئی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا اس بوجھ کو. آپ کیا سمجھتے ہیں آدم علیہ السلام جنت میں بنے, دنیا میں کیسے آئے تھے؟ Don't overthink it, just say it. اللہ نے ان کو ادھر بھیج دیا. کیسے وہاں سے ایسے غائب کی یہاں پہ پیدا کر دی, Something اچانک وہاں سے غائب ہو یہاں پہ پیدا ہو. somehow. Yeah. Somehow نہ بولے نا. So no, listen, I'm talking to you like a 4-year-old child would ask you questions. Sir, what do you mean somehow? Like did he break the laws of physics for Adam علیہ السلام? I'm assuming کہ اللہ کر سکتے ہیں. یہ جملے میں عیسیٰ وطنی کے مسجد کے خطیب سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کون تو آدم نیچے آ گئے. آدم علیہ السلام کا ادھر آنا جتنا آپ نے غیب میں ڈالا ہے اللہ اسی طریقے سے ایکسپلین کری جا رہے ہیں, اتنا ہی زیادہ. اللہ تعالیٰ دکھائی جا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنا غیب میں کہا ہے نا اتنا ہی غیب ہے, اس کے علاوہ کچھ غیب نہیں ہے. اللہ خود غیب میں, فرشتے غیب میں. ہم نے خود اپنی ڈیفینیشن آف غیب نہیں بنانی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھوج لگا, سوچ مطلب تدبر کر, اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں اللہ غیب میں ہی پسند ہے ہمیں سب کچھ. ہمیں غیب کا لفظ اتنا پسند آ گیا کہ حاضر کو بھی غیب کر دیا. اور گورے کو ہر چیز حاضر کرنے کا اتنا شوق ہے کہ وہ اللہ کو ڈھونڈنا ہو گیا ہے, حالانکہ اللہ نے کہا تو نہیں ڈھونڈ سکتا. اور جو گھر والے لڑکیوں کی زبردستی شادی کرواتے تھے چھوٹی عمر میں, کہ بس لڑکی ابھی دیکھیں نا, اگر آپ زیادہ تر میجورٹی میں مائنڈ سیٹ دیکھیں, جب بھی زبردستی کا لفظ آئے گا وہ نکاح نہیں ہے, وہ نکاح نہیں ہے, کیونکہ لڑکی اور لڑکے دونوں کی پسند اور رضامندی سے شادی ہوتی ہے. بالکل اگر وہ قبول نہیں کری اور زبردستی ہے تو وہ قبولیت ہے ہی نہیں نا. بالکل صحیح بات. تو یہ تو کلیئر ہو گیا. احتیاط رکھیں, یہ ان مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان سے میں بات کر رہا ہوں جن کو اللہ کا ڈر ہے. وہ بیٹی کو پریشر ڈالیں گے, بیٹی پریشر میں تو اگر مان رہی ہے اس کو ڈیوریس بولتے ہیں. Any kind of contract under duress is not a contract. That's not legally correct. اسلام میں بھی یہی, اسلام نے تو سکھایا ان ہم سب کو کہ اگر آپ نے کسی پر زبردستی تلوار لٹکائی ہوئی اور اس نے ہاں بھی بول دیا تو وہ ہاں اصل میں ہاں نہیں ہے اس کی. تو کسی بھی قسم کی تلوار نہیں لٹکا سکتے, اس کو بلیک میل نہیں کر سکتے کہ وہ ہاں بول دے. اور بات کی بعد میں دیکھیں گے, بعد پھر اصلی والی بات میں دیکھیں گے ہم, آخرت والی بات میں, وہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت کیا گیا آپ نے. سو میں مفتی نہیں ہوں, میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں. اگر آپ کسی ذی شعور مفتی سے فتویٰ لیں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ یہ اس میں تو لڑکی کی رضامندی تھی نہیں, اسے زبردستی ہوئی اس کے ساتھ, بغیر رضامندی کے.